تو میرے بھائیوں، دعاؤں کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کے مختلف ویوز ہیں، الگ الگ راستے ہیں، ان میں سے ایک راستہ دعا کا ہے، دعا کا ہے۔ اور ہم دعا اس طرح سے مانگیں کہ جیسے اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب نے سن لیا، میرا پیغام سن لیا، اور میں نے اپنے رب کے دربار میں اپنی درخواست کو فارورڈ کر دی ہے، اور وہ پروسیجر میں چلی گئی، وہ درخواست پروسیجر میں چلی گئی، اللہ پاک کی رحمت نے اس پہ کارروائی شروع کر دی۔ اللہ سے کہہ کے خوش ہو جائیں۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھنٹوں اپنی تکلیفوں کو دوسروں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور وہ جس کے سامنے ذکر کرتے ہیں وہ اپنی تکلیف جب سنانا شروع کرتا ہے تو کہتے ہیں ارے یار یہ تو ہم سے بھی زیادہ پریشان ہے۔ تو جس کے سامنے اپنی تکلیف کو ذکر کرتے ہیں، نہ وہ ہماری تکلیف کو حل کر سکتا نہ ہم اس کی تکلیف کو حل کر سکتے ہیں، تو پھر کہتے کیوں ہیں؟ کہتے ہیں ذرا دل کو تسلی ہو جائے۔ خواب دل کو تسلی ہوگی، خواب میں بھی یہی سب نظر آئے گا، کیا تسلی ہوگی؟ یہ بھی سب نظر آئے گا کہ میں اس کو کچھ سنا رہا ہوں، وہ مجھے کچھ سنا رہا ہے۔ اچھا، یہ حالات آتے کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف، اور جاتے کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف۔ تو جب مصرف الاحوال وہی ہے تو اسی کے قدموں میں جھکے نا پھر۔ تو ہم میں کتنے ایسے ہیں جو گھڑی دیکھ کر، جی صبح کا وقت ہے، 8-9 بجے سب لوگ مسجد خالی کر چکے، اشراق پڑھ کے جانے والے جا چکے، سب اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے، اور آپ جاب پر جا رہے تھے یا آپ اپنے دکان کی طرف جا رہے تھے، اور آپ نے دیکھا اور دروازہ کھولا، چاروں طرف دیکھا، پھر سکون کی 2 رکعت پڑھی صلاۃ الحاجت، اور حاجت پڑھ کے کہا اللہ جی اس وقت کوئی نہیں ہے، کوئی مجھے دیکھ نہیں رہا، میرے پیارے اللہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ جی میں آپ سے 5 منٹ ایک مناجات کرنے کے لیے آیا، اللہ جی آپ میرے رب ہیں، میں آپ کا بندہ ہوں، ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اے میرے اللہ، آپ نے فرمایا میں بندے کو اتنا نہیں آزماتا کہ اس کو سہار نہ سکے، لیکن اللہ جی اب تو کچھ تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا ہے، اللہ برداشت سے باہر ہوتا جا رہا ہے، معاف کر دیجئے اور دے دیجئے، حالات کو ٹھیک کر دیجئے، اور پھوٹ کے روئیں اللہ کے سامنے۔ اس کے بعد دعا کا اختتام کر کے چلے جائیں۔ ایک عجیب و غریب قسم کی اللہ پاک طمانینت اور سکون عطا فرمائیں گے۔ جس رب سے کہے کہ سکون ملتا ہے اس رب سے تو کہتے نہیں، اور جن بندوں سے کہے کہ بے سکونی میں اضافہ ہوتا ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ سکون، ذرا کہے کہ بوجھ ہلکا ہو جائے، خاک بوجھ ہلکا ہوگا۔ اس لیے ہم اللہ سے مانگنے والے بنے تو مانگیں گے نا انشاءاللہ جی۔ اور یہ مضمون یاد رہیں گے کہ اس طرح سے اللہ سے مانگنا ہے جی۔ پہلے استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، پھر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ کی تعریف کریں، پھر کہ اللہ جی میں آپ کا کمزور بندہ ہوں، بچپن سے آپ ہی سے تو مانگتا آیا ہوں، اللہ کس سے مانگوں؟ جب کوئی بندہ چھوٹی چھوٹی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو، اور پھر کوئی بڑا پرابلم اس کی زندگی میں کریٹ ہوتا ہے تو فرشتے اللہ سے سفارش کرتے ہیں پیارے اللہ دے دو نا، یہ تو سوئی اور دھاگا بھی آپ سے مانگتا ہے، اس کا تو جوتا ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی آپ ہی سے مانگتا ہے، اللہ جی اب اتنا بڑا مسئلہ پریشانی آ گئی ہے یہ کس سے مانگا؟ اللہ جی دے دو نا اس کو۔ فرشتے سفارش کرتے ہیں، فرشتے سفارش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے پیسوں پہ بھروسہ نہ کریں، ہم اپنے تعلقات پہ بھروسہ نہ کریں۔ کام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں، مخلوق کے کرنے سے نہیں ہوتے، اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں۔ کام پیسوں سے نہیں ہوتے، اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں، اور اللہ کا فضل اپنی طرف متوجہ کروانا پڑتا ہے اللہ کے سامنے اپنی عبدیت کا اظہار کر کے، اپنی کمزوری کا اظہار کر کے۔ جتنا ہم زیادہ اپنی کمزوری کا اظہار کریں گے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا گھر میں 4 بیٹے ہیں، ایک بیٹا کمزور ہے، ہاتھ سے کمزور ہے، پیرالائز ہے، پیر سے کمزور ہے، جسم سے کمزور ہے، بینائی سے کمزور ہے، تو گھر کا ایک ایک فرد اس کمزور کا خیال رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ تو دنیا میں کمزوروں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ جب دنیا کے گئے گزرے انسان کمزوروں کا خیال کرتے ہیں، وہ رب جو سارے انسانوں سے مہربان ہے، وہ رب کمزور بندوں کا کیسا خیال رکھتا ہو جی۔ تو ہم اللہ کے سامنے بہادری نہ دکھائیں، ہم کمزوری کا اظہار کریں، اپنی کمزوری کو دکھائیں جی، اور شکر کے جذبات کے ساتھ رہیں، احتیاج کے جذبات کے ساتھ رہیں جی، اپنے فقر کو دکھائیں کہ اللہ مہربانی فرما دیجیے۔ میں دین لوں گا، میں دین لوں گا، نہ لوں گا میں دین ہارے دنیا۔